اللہ کے راستے میں جانے والوں کو ہدایت۔ آفتاب نورانی ہے، اس کے اندر نور ہے، وہ اپنے اس نور کے ساتھ چکر لگاتا ہے تو دنیا میں نور پھیلتا ہے۔ اگر بجائے نورانی ہونے کے وہ ظلمتی کالا ہوتا اور اس میں نور کے بجائے اندھیرا ہوتا تو وہ دنیا میں اندھیرا پھیلانے کا ذریعہ بنتا۔ آپ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور دور قریب کی دنیا میں پھریں گے۔ اگر آپ میں نور ہوگا تو آپ کے ذریعے نور پھیلے گا، اور اگر آپ کے اندر ظلمتی ہوگی تو وہی ظلمت پھیلے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اندر نور ہو اور آپ خود نورانی بنے۔ کسی انسان کی ذات میں نور نہیں ہے، نور والی چیزوں سے نور انسان کے اندر آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو نور والے اعمال اختیار کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر نور آ جائے اور آپ لوگوں کے ذریعے نور پھیلے، اور ظلمت والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ظلمت نہ پھیلے اور ظلمت پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ نور والے اعمال وہ محمدی اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ ان اعمال کو اتنی کثرت سے اور لگاتار یکسوئی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے نورانی رنگ میں رنگ جائیں۔ وہ نورانی اعمال یہ ہیں: نمبر 1، اخلاص کے ساتھ ایمان اور یقین حاصل کرنے کی دعوت، جو انبیاء علیہم صلاۃ والسلام کی خاص میراث اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ نمبر 2، نماز اور جملہ عبادات جس میں ذکر، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ نمبر 3، علم میں مشغولیت، خاص کر وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال و افعال کے دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجے کو بیان ہو۔ نمبر 4، اچھے اخلاق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے اور جن کی آپ نے تعلیم دی تھی، جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ ہیں وہ نورانی اعمال جن کو لگاتار اور کثرت سے کرنے میں نور پیدا ہوتا ہے اور زندگی بنتی ہے۔ آپ لوگوں کو انہی اعمال میں مشغول رہتے ہوئے پھرنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ صرف اپنے گھر والوں اور اپنے خاص ماحول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نفس اور شیطان اور بری عادتوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ تینوں دشمن ہر قدم پر اور دن رات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو ان اعمال کی طرف کھینچے گی جن سے آپ میں ظلمت آئے اور آپ خدا سے دور اور اس کی رضا سے محروم ہوں۔ آپ ان دشمنوں کے شر سے صرف اس طرح بچ سکتے ہیں کہ اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ سونے کے 6 گھنٹوں کے علاوہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اپنے آپ کو ان نورانی اعمال میں مشغول رکھیں۔ نمبر 1، یا آپ ایمان کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت دے رہے ہوں۔ نمبر 2، یا نماز و ذکر و تلاوت وغیرہ کسی عبادت میں مشغول ہوں۔ نمبر 3، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوں۔ نمبر 4، یا کوئی خدمت والا کام انجام دے رہے ہوں۔ نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ آپ کا وقت ان کاموں میں فارغ اور خالی نہ ہو۔ پھر یہ اعمال بھی نور حاصل کرنے کا ذریعہ اسی صورت میں بنیں گے جبکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب پر نگاہ رکھتے ہوئے کیے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ نیت خالص نہ رہی تو یہی اعمال جہنم میں کھینچ لے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں سب سے پہلے انہی کو پھونکا جائے گا۔ ان میں ایک وہ عالم دین اور عالم قرآن ہوگا جو عمر بھر قرآن سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا۔ دوسرا ایک دولت مند سخی ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں خوب دولت سے نوازا تھا اور وہ اللہ کی دی ہوئی دولت نیکی کے کاموں میں خوب دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اور تیسرا شخص ایک شہید ہوگا جو جہاد کے میدان میں دشمنوں کی تلوار سے شہید ہوا ہوگا۔ لیکن ان تینوں آدمیوں نے یہ اعمال دنیا میں ناموری، شہرت اور عزت حاصل کرنے کے لیے کیے تھے۔ سوچو تو کس قدر لرزہ دینے والی ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے تو کبھی کبھی مارے خوف سے ان کی چیخ نکل جاتی اور ان پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ جب تابعین نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نقل کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی۔ بہرحال
نورانی اعمال نور پیدا کرنے کا ذریعہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کیے جائیں۔ اس لیے آپ کو ایک طرف تو اپنا تمام وقت انہی اعمال میں مشغول رکھنے میں اور دوسری طرف اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ نیت صحیح رہے۔ جب کسی بندے کو اچھے اعمال سے شیطان ہٹا نہیں سکتا تو اس کی نیت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس نکلنے کے زمانے میں بس 4 کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان و یقین کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت۔ اس دعوت کے لیے عمومی گشت ہوں گے، خصوصی گشت ہوں گے، جن کے اصول و آداب گشت کے لیے نکلتے وقت بتلائے جائیں گے۔ ان کو دھیان سے سنا جائے۔ پھر جب آپ دعوت کے لیے گلیوں اور بازاروں میں نکلیں گے تو شیطان آپ کو وہاں کے نقشوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ شیطان و نفس کے شر سے بچا لے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ پورے گشت میں اس کا اہتمام رہے کہ بس اللہ کے جمال اور جلال پر اور اس کی صفات عالیہ پر نظر رہے، نگاہیں نیچی رہیں اور اپنا مقصد نگاہ کے سامنے رہے۔ جس طرح جب کسی مریض کو اسپتال لے کر جاتے ہیں تو خود مریض اور اس کے ساتھی اسپتال کی عالیشان عمارتوں اور وہاں کے نقشوں کو دلچسپی سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے سامنے بس مریض کا علاج ہوتا ہے۔ خصوصی گشت میں اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب جن سے آپ ملنے گئے ہیں اس وقت توجہ سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مناسب طریقے سے جلدی بات ختم کر کے ان کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب متوجہ ہے تو پھر پوری بات ان کے سامنے رکھی جائے اور وقت فارغ کرنے کے لیے بھی کہا جائے۔ خصوصی گشت میں جب دینی اکابر کی خدمت میں حاضری ہو تو ان سے صرف دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی توجہ دیکھی جائے تو کام کا کچھ ذکر کر دیا جائے۔ عمومی گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ایمان و یقین، نماز، علم و ذکر، اخلاق اور اخلاص پھر تشکیل کر کے مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ جن لوگوں نے ارادے کیے ہیں اور نام لکھائے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکال دینے کی اور ارادوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے امکان بھر اس کا انتظام کریں کہ ان کا وقت اچھی طرح گزرے۔ جو لوگ اس وقت نکلنے کا فیصلہ نہ کر سکے ہوں ان کو مقامی گشت، مقامی اجتماع، مسجد کی اور گھر کی تعلیم وغیرہ کی پابندی پر آمادہ کیا جائے اور ان کاموں کا وہاں پر نظام بنا دیا جائے۔ جب دعوت کے سلسلے کی یہ ساری محنت کر چکے ہیں تو اس کسان کی طرح جو زمین میں بیج بکھیر دیتا ہے اور پھر اللہ سے لو لگاتا ہے، اسی طرح محنت کے بعد اب اللہ سے دعا کرے، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ دعوت کے بعد دوسرا کام تعلیم کا ہے۔ جب تعلیم کے لیے بیٹھے تو ادب سے بیٹھے، باوضو بیٹھنے کی کوشش کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، تعلیم کے دوران طبیعت کے بہانوں کی وجہ سے نہ اٹھے، جم کر بیٹھے۔ جو وقت دعوت و تعلیم سے خالی ہو اور کوئی دوسرا ضروری کام بھی اس وقت نہ ہو، اس میں نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں یا اللہ کی کسی بندے کی خدمت کریں۔ جس طرح نماز میں آدمی یا قیام میں ہوتا ہے یا رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں یا قعدے میں، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آدمی یا دعوت میں لگا ہو یا تعلیم میں لگا ہو یا ذکر و عبادت میں یا اللہ کی کسی مخلوق کی خدمت میں، یہ 4 کام اتنے کیے جائیں کہ یہی عادت اور مزاج بن جائے۔ یہ چاروں کام اجتماعی بھی کیے جائیں گے اور انفرادی بھی کیے جائیں گے۔ اجتماعی سے مراد وہ ہے جو جماعت کے مشورے سے طے ہو، جیسے کہ خصوصی گشت اور عمومی گشت میں دعوت اور جماعت کی تعلیم کے وقت میں تعلیم اور جماعت کے ساتھ فرض نماز اور جماعتی تقسیم کار کے مطابق کھانے وغیرہ کے انتظامات کے تحت دوڑ دھوپ، یہ سب اعمال اجتماعی ہے۔ انفرادی دعوت، انفرادی تعلیم، انفرادی عبادت، انفرادی خدمت وہ ہوگی جو جماعت کے مشورے کے علاوہ کوئی شخص اپنے اس خالی وقت میں کرے جس میں کوئی اجتماعی کام نہ ہو۔ مثلا دوپہر کھانے کے بعد ظہر تک کوئی اجتماعی عمل نہیں ہو تو ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس میں آرام کرے۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اس وقت میں آرام کرنے کے بجائے کسی شخص کے پاس جا کر دعوت و ایمان کی باتیں کرے یا کسی اللہ کے بندے کو دعا یاد کرائے یا اس کی نماز صحیح کرے یا مسجد کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر نوافل پڑھے
یا کسی ساتھی کی کوئی خدمت کرنے لگے تو یہ سب صورتیں انفرادی اعمال کی ہوں گی۔ بہرحال اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں یہ 4 کام اصل مقصد کے طور پر کیے جائیں اور حاجت بشری کے علاوہ اپنے سارے وقت کو انہی کاموں میں مشغول رکھا جائے، تب ان کے ذریعے زندگی میں نور آئے گا اور پھر انشاءاللہ وہ نور فائدہ مند ہوگا اور پھیلے گا۔ ان 4 کاموں کے علاوہ 4 کام ضرورت کے طور پر کیے جائیں گے اور صرف بقدر ضرورت ہی کیے جائیں گے، اور وہ 4 کام یہ ہیں: نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 پیشاب پخانا، نمبر 3 سونا کپڑے وغیرہ دھونا، نمبر 4 ضرورت کی بات چیت کرنا۔ یہ وقتی ضرورتیں ہیں، ان کو بس اتنا ہی وقت دیا جائے جتنی ضرورت ہو۔ سونے کے لیے دن رات میں بس 6 گھنٹے کافی ہیں۔ 4 باتیں وہ ہیں جن سے پورے اہتمام سے بچنا ہے۔ نمبر 1 کسی سے سوال نہ کرنا، بلکہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت بھی بتانا، یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے۔ نمبر 2 اشراف سے بچا جائے۔ اشراف یہ ہے کہ زبان سے تو سوال نہ کریں، لیکن دل میں کسی بندے سے کچھ حاصل ہونے کا امید ہو، گویا بجائے زبان کے دل میں سوال ہو۔ نمبر 3 اسراف سے بھی بچا جائے۔ اسراف بیانی فضول خرچ ہر حال میں نقصان دہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس کے نتیجے اپنے حق میں بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور دوسرے ساتھیوں کے حق میں بھی۔ نمبر 4 بغیر اجازت کسی ساتھی کی بھی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ بعض اوقات دوسرے آدمی کو اس سے بڑی تکلیف پہنچاتی ہے اور شریعت میں یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں اجازت لے کر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ضروری باتیں جن کی پابندی اس راستے میں نکلنے والے کے لیے ضروری ہے، آپ لوگوں کو 24 گھنٹے ان پابندیوں کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ ان اعمال کی پوری پابندی کرتے ہوئے آپ اللہ کی زمین میں اور اللہ کی مخلوق میں پھریں اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اور عام انسانوں کے لیے اللہ سے ہدایت مانگیں۔ بس یہی آپ کا عمل اور آپ کا وظیفہ ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ پاک ہرگز آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔